بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، عقائد متعلقہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں ہماری یہ گفتگو سلسلہ وار جاری ہے۔ عقیدہ نمبر 23 تک جو ہے ذکر ہوا، اب اس کے بعد عقیدہ نمبر 24 جو ہے آپ کے سامنے بیان کی جا رہے ہیں۔ عقیدہ نمبر 24، اس میں قضا کی تین قسمیں ہیں، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ قضا یعنی تقدیر۔ نمبر 1، مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اور معلق محض کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا، اور معلق شبہ بمبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ اب اس کی تفصیل جو ہے، یہ جو ہے چند گاڑھے الفاظ ہیں، اب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے، اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اکابر محبوران خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے رحمت محض تھے، ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی ہوئے، اتنے کوشش کیے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے، اور ان کا رب فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط۔ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث پاک میں آیا کہ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیز اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ یہ حدیث پاک عن عبداللہ بن مسعود عن ابیہ عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال سمعت کلاما فی السماء فقلت یا جبریل من هذا قال هذا موسیٰ قلت ومن قال رب تعالی کنز العمال کتاب فضائل سائر الانبیاء میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور فتح الباری کتاب مناقب الانصار باب المعراج جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 108 میں یہ حدیث پاک جو موجود ہے۔ کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ان کی مزاج میں تیزی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے،
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا ارضا وواحد وواحد من امتی فی النار، التفسیر الکبیر، پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ اور کے تحت جو اس کی تفسیر، اس میں اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ حضور نے فرمایا ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں، بہت بلند شان ہیں، جن پر رفعت، عزت و وجاہت ختم ہے۔ صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ، مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا الثقۃ المراغم ربہ۔ حوالہ کے لیے دیکھیں سنن ابن ماجہ، ابواب ماجہ فی الجنائز، باب ماجہ فی من اصیب بسقط، جلد 2 صفحہ نمبر 273۔ اے کچے بچے، اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ خیر یہ تو جملہ مترجہ تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خباثت کا دفع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہم آیاتہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، اور وہ جو ظاہر قضاء معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور وہ جو متوسط حالت میں ہیں جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کر سکتا ہوں، جیسا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فرمان میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں پر کلام کرتے ہوئے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، جو فارسی میں، مگر میں اس کا خلاصہ جو ہے اردو میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ جان لے اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ اے پیارے بھائی، قضا کی 2 قسمیں ہیں، قضاء معلق اور قضاء مبرم۔ قضاء معلق یہ ہے کہ اس میں تبدیلی کا احتمال ہوتا ہے، جبکہ قضاء مبرم وہ ہے جس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز ایمان، میرے یہاں بات بدلتی نہیں۔ یہ قضاء مبرم کی مثال ہے، جبکہ قضاء معلق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ میرے پیر بزرگوار سرو فرماتے تھے کہ حضرت پیر سید محی الدین جیلانی قدس سرہ الربانی نے اپنے بعض رسالوں میں تحریر کیا کہ قضاء مبرم میں کسی کو تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں، مگر مجھے اختیار دیا گیا، اگر چاہوں تو اس میں تصرف کروں۔ ان کی اس بات سے میرے پیر بزرگوار بہت تعجب کرتے تھے اور اس کو بعید جانتے تھے، اور یہ بات اس فقیر شیخ احمد سرہندی فرما رہے ہیں کہ ذہن میں بھی کافی مدت تک رہی، یہاں تک کہ حق تعالی نے مجھے بھی اس دولت عظمیٰ سے مشرف فرمایا، یعنی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ کی دعا سے بھی قضاء مبرم میں تبدیلی ہو گئی۔ چنانچہ ایک دن میرے کسی دوست کے ساتھ حاکم وقت کی طرف سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تو میں نے اس کے دفع کے لیے گریہ وزاری کی اور خوب خشوع اور خضوع کیا، تو جناب حق تعالیٰ کی طرف سے بطور کشف و الہام مجھے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ لوح محفوظ میں معلق نہیں ہے کہ کسی چیز سے بآسانی ٹل جائے۔ بس مجھے ایک قسم کی مایوسی ہوئی تو پیر دستگیر سید محی الدین قدس سرہ النورانی کا ارشاد دوبارہ یاد آ گیا، تو میں نے دوبارہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوازاری اور عجز و انکساری کی، تو مجھے محض فضل و کرم سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قضاء معلق کی 2 قسمیں ہیں،
ایک قسم قضائے معلق کی وہ ہے کہ اس کی تعلیق لوح محفوظ میں ظاہر کی گئی اور فرشتگان الہی کو اس کی اطلاع دی گئی، اور دوسری قسم قضائے معلق کی وہ ہے کہ اس کی تعلیق خدائے بزرگ برتر کے نزدیک ہے اور لوح محفوظ میں وہ قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے۔ تو یہ قضا کی اتنی تفصیل جو ہے حضرت شیخ احمد سرہندی نے جو ہے اپنے مکتوبات میں جو ہے اس کو بیان کیا، اور بھی دیگر تفصیل کے لیے امام اہل سنت اعلی حضرت کا حاشیہ المعتمد المستند بنائے بنجات الابد جو ہے آپ نے جو ہے تحریر فرمایا، معتقد کے اوپر جو ہے آپ نے جو ہے حاشیہ علامہ فضل رسول بدایونی کی جو ہے کتاب معتقد ہے، اس پر امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو ایک عظیم حاشیہ آپ نے تحریر فرمائی، اس میں جو ہے اس قضاء سے متعلق جو ہے بہت ہی نفیس اور عمدہ جو ہے گفتگو جو ہے امام اہل سنت نے فرمائی ہے، تو وہاں اس کی تفصیل جو ہے دیکھی جا سکتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم، کنز العمال کتاب الاذکار جلد نمبر 1 الجزء الثانی صفحہ نمبر 28، الحدیث بالفاظ متقاربہ، حدیث نمبر 3117۔ کنز العمان کے حدیث پاک کے سرکار نے فرمایا ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے، اور اس کی تفصیل مزید انشاءاللہ جو ہے چونکہ اس میں بہت زیادہ ابھی گفتگو باقی ہے، تو انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل جو ہے کل عقیدہ نمبر 24 کے تحت جو ہے اور مزید روشنی جو کر اس پہ ڈالی جائے گی۔ اللہ پاک جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔